انسان کا کیا حال ہے. پھر وہ اس بات پہ گواہ بھی ہے. میں آپ اگر جائزہ لیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے ناشکر ہیں, کتنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں, لیکن شکر کے طور پہ کیا کرتے ہیں. پھر وہ جو مال کی محبت اس پہ لگے نا. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور, تو کیا وہ جانتا نہیں کہ جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی, وحصل ما فی الصدور, اور جو سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربہم, اب دیکھیں پھر انا کو, اب اس کو سنیں اور محسوس کریں کہ کہاں پر انا کا اثر آ رہا ہے. وان ربہم بہم یومئذ لخبیر, یقیناً ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر لے گا. تو یہ وہ اسلوب جو میں نے آپ سے کہا کہ عرب قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں, اور انہیں بات بھی اسی انداز میں سمجھائی جا رہی ہے. جیسے کل جیسے میں نے آپ سے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب اس بات کو دیکھیں عرب کے حوالے سے قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے. عربی زبان میں ایک ورڈ آتا ہے کتمیر. اس کی عرابی حالتیں آپ تینوں الحمدللہ لکھ سکتے ہیں, کتمیرن, کتمیرن, کتمیرن. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ والذین تدعون من دون اللہ, وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, لا یملکون من کتمیر, وہ تو کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب کتمیر آپ ترجمہ دیکھیں گے قرآن مجید میں تو آپ کو ملے گا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے, تھوڑا سا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن کتمیر کو اگر آپ سمجھیں عرب کی نظر سے تو عرب کا پسندیدہ فیوریٹ اور کثرت سے ملنے والا پھل کھجور. کھجور کی گٹھلی, اور اس کھجور کی گٹھلی پر جو آپ کو باریک سی جھلی نظر آتی ہے, یعنی آپ کھجور کھاتے ہیں اور وہ پھینک دیتے ہیں, کبھی اور بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے کہ اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے, اگر کریں تو آپ کو نظر آئے گا وہ جو جھلی ہے اس کو عربی زبان میں کتمیر کہا جاتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ تو کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. سورۃ الفرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں واتخذوا من دونہ آلہۃ, انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے. لا یخلقون شیئا, وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور وہ اپنے لیے, اپنی جانوں کے لیے نہ تو کسی ضرر کا نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ وہ کسی موت کا, نہ زندگی کا, اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ بات کو کس انداز سے سمجھانا ہے, یہ آپ کو کثرت سے اس میں ملے گا. تو سبق ہمارا چل رہا تھا انا اور پھر لام تاکید, اس کا اثر. اور یہ ایگزامپلز میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ایگزامپلز ہیں. آپ کو سورۃ العادیات میں جب بھی اب آپ اس سورۃ العادیات کو سنیں گے ان الفاظ کو سامنے رکھتے تو انشاءاللہ ان کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. انا کا آپ کو کام سمجھ میں آ گیا. معنی آپ کو پتہ ہے, کام انا کا کیا ہے, عمل کیا ہے, ہم نے اسے عامل قرار دیا. اس کا عمل کیا ہے, یہ اپنے اسم کو نسب میں لے کے جاتا ہے, خبر کو کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, اب جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر اس کے اسم اور خبر کہلاتے ہیں. اب عربی زبان میں 5 مزید حروف ایسے ہیں جو انا والا کام ہی کرتے ہیں. وہ بھی انا ہی کی طرح عامل ہے, یعنی وہ بھی اپنے اسم کو حالت نسب میں لے کے جائیں گے اور خبر کو کچھ نہیں کہیں گے. اب چونکہ انا پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کر لی ہے تو باقی جو حروف ہیں 5 حروف, ان کا میں آپ کو صرف معنی اور ایک ایگزامپل دے کر اس ٹاپک کو مکمل کر دوں گا, کیونکہ آپ نے صرف کام یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کے, ان حروف کے معنی ذہن میں رکھنے اور ان کا اثر آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے کہ یہ بھی انا والا کام ہی کرتے ہیں. پہلا تو ہمارا ہو گیا انا. ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں عربی زبان میں, پھر ان کا ایک نام بھی ہے خاص, وہ میں اینڈ پہ رکھوں گا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ نام ہضم کرنا آپ کے لیے آسان ہو. انا, اس کے معنی بے شک یا یقیناً.
دوسرا حرف انا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ زیر زبر کا فرق ہے. انا انا، انا کے معنی بھی بے شک یا یقیناً کے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے؟ اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ. آپ کا جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر. آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، زور ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شروع میں انا ڈالیں گے. انا سے کیا ہوگا؟ انا محمدن رسول اللہ. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اگر یہ درمیان میں آپ لانا چاہتے ہیں کسی جملے کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو شروع میں کچھ نہ کچھ ورب ملے گا. اشہد. اب یہاں پر انا استعمال نہیں ہوگا بلکہ انا استعمال ہوگا. تو فرق کیا ہوا؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے. معنی دونوں کے بے شک ہے. آپ اذان میں یہی سنتے ہیں نا الفاظ، اشہد ان محمد رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلیئر ہوگی؟ اگر ایک چیز ہے، یہ ایڈوانس چیز ہے، یہ بہت آگے جا کے شاید آپ کو پتہ چلنی تھی، لیکن یہی ایک ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اگر آپ لام تاکید لگانا چاہتے ہیں خبر پر، ٹھیک، تو اس صورت میں پھر انا نہیں استعمال ہوگا، پھر واپس انا آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہاں پر لام تاکید داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر انا نہیں ہوگا، پھر واپس انا آ جائے گا. یعنی لام تاکید انا کے ساتھ ہے. یہ ایک فرق ہے. سورۃ المنافقون کی جو ایگزامپلز کی ہیں ان کو سامنے رکھیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اب وہاں دیکھیں نشهد کے بعد انا ہی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ خبر پر لام تاکید داخل کرنا مقصود تھا. جب خبر پر آپ لام تاکید داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر واپس انا میں اسے کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تیسرا کأنہ. یہ حرف تشبیہ اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کے لیے آپ کو یاد ہے ہم نے ایک حرف جار بھی پڑھا تھا، کاف، یاد ہے نا؟ حروف جارہ میں سے پڑھا تھا. تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند کی طرح. تو کأنہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں گویا کے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں زید شیر ہے، زید اسد، اس کی بہادری، گویا کہ زید شیر ہے. ٹھیک، اب گویا کے لیے آپ اس کے شروع میں کانا لگائیں گے. تو کام کیا کرے گا کانا؟ بریکٹ کھلے گی، اس نے اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے. کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے. اگر کسی جملے میں انتا آ جائے، خبر نہیں میں لکھ رہا، اس کے شروع میں آپ کانا لگانا چاہتے ہیں، تو کانا انتا کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ کانا کا. کانا کا.
گویا کہ تو، یہ ترجمہ ہوگا. اس لیے جو آپ نے حدیث مشہور سنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے مختلف سوالات پوچھے تھے، اس میں ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا، تیسرا سوال کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. پہلے آپ نے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ سے نے جواب دیا، پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ سے نے جواب دیا، پھر انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی کرے گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے. دوسری روایت میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کأنک تراہ، تو اللہ کے لیے عمل اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تیسری روایت میں الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تو اللہ سے ڈرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی تو یہ انسان کو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تو تجھ کو دیکھتا ہے. تو کاننا گویا کہ، ٹھیک، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. چوتھا حرف ہے ہمارا لاکنہ. یہ اردو میں آپ دیکھیں تو بالکل اردو کا ایک لفظ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن. ٹھیک، لاکنہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، عربی کیا ہوگی اس کی؟ زید عالم. لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. اب لیکن کو ذرا چھوڑ دیں، اس کا بیٹا جاہل ہے، اس کی عربی کر لیں ابنہ جاہل. ابنہ جاہل. اب آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے، اس کے شروع میں آپ لاکن نہ لگا دیں. بریکٹ کھولے، کیا کرے گا؟ لاکنہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ابنہ. کیا بن جائے گا؟ ابنہ. مرکب اضافی میں مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا. اچھا، اب ابنون کا حمزہ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامۃ. لہذا جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. زید عالم لیکن ابنہ جاہل، لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. آپ نے صرف کرنا ہی ہے کہ جو حروف میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے معنی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. دوسرے اثر آپ کو ان کا پتہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں. اس طرح ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. زید غنی ہے، امیر ہے، تو ذہن میں آتا ہے، ہو سکتا ہے پھر وہ خرچ کرنے والا بھی ہو، لیکن وہ بخیل ہے. ہاں جی، وہ بخیل ہے کی عربی کیا ہوگی؟ ہوا بخیل. اس کے شروع میں آپ لاکنہ استعمال کریں گے. تو لاکنہ ہوا کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ لاکنہ بخیل. ایگزامپلز میں ساتھ ساتھ ایک ضمیر کی بھی رکھ رہا ہوں تاکہ وہ حالت نصب والے ضمائر کا چارٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے اوجھل رہا ہو. ٹھیک ہے، زید غنی لاکنہ بخیل، لیکن وہ بخیل ہے، سخی نہیں ہے.